بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ معزز خواتین و حضرات، کل کی کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے وقف کا بیان کہ قرآن کریم میں اگر ہم کسی جگہ پہ ٹھہرتے ہیں یا کسی جگہ پہ رکنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے رکیں گے، کن رولز کے تحت۔ تو قرآن مجید میں دوران تلاوت جس جگہ ٹھہرا جاتا ہے یا رکا جاتا ہے تو اس کو وقف بولتے ہیں۔ تو وقف کے لحاظ سے کل ہم نے پڑھا ہے کہ اگر زبر زیر پیش آ جائیں تو کس طرح سے وقف کیا جاتا ہے، اور وقف کرتے ہوئے کس حرف کو دیکھتے ہیں۔ وقف کرتے ہوئے ہمیشہ آخری حرف کو دیکھا جاتا ہے جس حرف پر ہم نے ٹھہرنا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے، اور پھر اس آخری حرف کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے، آیا کہ اس کے اوپر کون سی حرکت ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، پھر اسی کے مطابق، اسی کے قواعد کے مطابق وہاں پر ٹھہرا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر تنوین آ جاتی ہیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش آ جاتی ہیں تو وہاں پر بھی اسی طرح ٹھہرا جاتا ہے۔ اگر دو زبر کی تنوین آئے تو اس کا قاعدہ یہ ہے، آج انشاءاللہ العزیز ہم شروع کر رہے ہیں دو زبر کی تنوین پر۔ دو زیر اور دو پیش کو بھی وقف کی صورت میں ساکن کر دیتے ہیں، یعنی جزم لگا دیتے ہیں، اور زبر زیر پیش جو کہ تین حرکات ہیں تو ان کو بھی وقف کی صورت میں ساکن کر دیتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس جو بچا ہے وہ ہے دو زبر، دو زبر کی تنوین۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش ہوں تو پھر ان کو حرکت بولتے ہیں، حرکات یعنی تین ہیں، زبر زیر پیش۔ اگر یہی ڈبل ہو جائیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش، تو اس کو تنوین بولا جاتا ہے، اس کا نام ہے تنوین۔ تو دو زبر کی تنوین پر وقف کیسے کیا جاتا ہے، آج کا ہمارا قاعدہ پہلا یہ والا ہے۔ دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کو اسی حرف پر رہنے دیں گے، یعنی یہ دو زبر ہوتی ہیں نا، تو وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے، ایک زبر کو ہم اسی حرف پر رہنے دیں گے اور جو دوسری زبر ہوگی اس کو الف بنا دیں گے۔ دو زبر ہیں تو ایک زبر کو وہیں پہ رہنے دینا ہے، اور جو دوسری زبر ہوگی اس کو الف سے کنورٹ کر دینا ہے، الف سے چینج کر دینا ہے، یعنی اس کو الف بنا دینا ہے۔ دو زبر کو ساکن نہیں کریں گے، یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ وقف کی صورت میں دو زبر کے علاوہ باقی سب کو ہم ساکن کر دے ہیں، یعنی جزم لگا دیتے ہیں، لیکن دو زبر کو ساکن نہیں کریں گے۔ دو زبر کا یہ قاعدہ ہے کہ ایک زبر کو ہم وہیں پہ رہنے دیں گے اسی حرف پر، اور جو دوسری زبر ہوگی اس کو الف سے چینج کر دیں گے، یعنی اس کو الف بنا دیں گے۔ اس کی اگزامپل کیا ہے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے جانا فن، تو اس کا آخری حرف فا ہے، اور آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حروف تنوین کے ساتھ، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش کے ساتھ جو الف اور یا لکھے ہوتے ہیں، یہ ویسے لکھے ہوتے ہیں، ان کو پڑھتے نہیں ہیں، یعنی یہ پڑھے نہیں جاتے۔ جیسے یہ باشارن کے ساتھ بھی الف لکھا ہوا ہے تو یہ تنوین کے ساتھ ویسے لکھے ہوتے ہیں، تو ان کو پڑھیں گے نہیں۔ تو جانا فن میں آخری حرف فا ہے، اور فا پر جب ہم وقف کریں گے تو ایک زبر کو وہیں پہ رہنے دیں گے فا کے اوپر، اور دوسری زبر کو ہم الف بنا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا جانا فن سے جانا فا۔ ٹھیک ہے، ایک زبر کو ہم نے وہیں پہ رہنے دیا اور دوسری زبر کو ہم نے الف بنا دیا، جانا فن سے جانا فا۔ اسی طرح باشارن آخری حرف را ہے اور اس کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تو جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے، رکیں گے، تو اس کو باشا را پڑھیں گے، ایک زبر را پہ رہ گئی اور دوسری زبر کو ہم نے الف بنا دیا، تو باشارن سے باشا را۔
تو یہ الف مدہ ہو گیا ہے، تو یہ مدہ کے قواعد ابھی ہم نے نہیں پڑھے، تو ان کے بعد انشاءاللہ العزیز جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو ان کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ الف کیسے مدہ بنا ہے، یعنی اس الف سے کیا مراد ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب دو زبر پہ ہم رکتے ہیں قرآن کریم میں تو وقف کیسے کرتے ہیں، کس طرح سے رکیں گے۔ جیسے قرآن کریم میں یہ لکھا ہوتا ہے جمیعاً، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں جمیع، سمیعاً لکھا ہوتا ہے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں سمیع، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وقف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری قاعدہ ہے یہ والا جزم والے حرف پر وقف، کہ جزم والے حرف پر کس طرح سے وقف کیا جاتا ہے۔ فارغ جزم والے حرف پر کیسے وقف کریں گے؟ جزم والے حرف پر اسی طرح ہی وقفاً پڑھا جائے گا، یعنی جزم والا حرف جو ہے اس کو اسی طرح ہی پڑھا جائے گا۔ کیوں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ وقف کی صورت میں ہم حروف کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، تو جزم والا جو حرف ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی ساکن ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں پہ کوئی چینجنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو اسی طرح ہی پڑھیں گے، اس لیے اسے اسی طرح ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے فرغب یہ کلمہ ہے، یعنی یہ ان کی اگزامپل ہے کہ آخری حرف پر اگر جزم ہو تو اس پر وقف کیسے کیا جاتا ہے، یعنی جزم والے حرف پر وقف۔ تو وقف کی صورت میں ہم آخری حرف کو دیکھتے ہیں تو آخری حرف با ہے اور با کے اوپر جزم ہے، تو اس لیے ہم اس کو اسی طرح ہی پڑھیں گے، فرغب سے فرغب ہی پڑھیں گے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے پیچھے قواعد پڑھے ہیں اگر زبر زیر پیش آ جائیں تو ہم ان کو ہٹا کے جزم لگاتے ہیں، تو یہاں پہ تو پہلے سے ہی جزم ہے، تو اس لیے یہاں پہ اسی طرح ہی پڑھیں گے۔ جس جگہ پہ آپ نے ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، اس جگہ پہ اگر پہلے سے ہی جزم ہو تو آپ اسی طرح ہی وقف کریں گے، اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے تبدیلی نہیں کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارا وقف کا بیان جو کہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم آج کی کلاس میں ہی پڑھتے ہیں قرآنی قاعدہ سے، کہ شد والے حرف پر وقف کیسے کرتے ہیں، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش پر وقف کیسے کرتے ہیں۔ کچھ قواعد ہیں جو ان نوٹس میں نہیں تھے، تو وہ ہم قرآنی قاعدہ سے انشاءاللہ العزیز ان کو مکمل کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے نا کہ یہ حرکات ہیں زبر، زیر اور پیش۔ زبر، زیر، پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، اور ہر حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں، یعنی جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی، زبر آ گئی ہے یا زیر آ گئی ہے یا پیش آ گئی ہے، تو آپ نے اس حرف کو متحرک کہنا ہے۔ متحرک کا مطلب ہوتا ہے حرکت والا۔ یہ تجوید کے حوالے سے جو اہم چیزیں لکھی ہوئی تھیں ان میں ہم نے یہ پڑھا تھا، متحرک، مشدد، منون، اور اسی طرح مجزوم۔ یہ زبر کی علامت ہے، یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، اس کو پڑھتے وقت حرف کو نہ لمبا کرنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے اور نہ ہی مجہول ادا کرنا ہے۔ جیسے با زبر با ہے تو اس کو نہ ہی ہم نے لمبا کرنا ہے، با زبر با ایسے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، اور نہ ہی اتنا کم پڑھنا ہے کہ یہاں پہ جھٹکا محسوس ہو، جیسے با زبر با، تا زبر تا، اس طرح سے بھی نہیں پڑھنا، بلکہ ان حروف کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، جیسے با زبر با، تا زبر تا،
سا زبر سا، اس طرح سے، میرا کیا نہ تو ان کو جھٹکے سے پڑھنا چاہیے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے مائک آف رکھا کریں. تو نہ تو ان کو کھینچ کے پڑھیں گے اور نہ ہی جو ہے وہ اتنی سپیڈ سے پڑھیں گے کہ وہاں پہ جھٹکا محسوس ہو، بلکہ ان کو درمیانی حالت میں نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. یہ سب سے اہم قاعدہ ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ہدایت نمبر 2 میں جو لکھا ہوا ہے. ہدایت نمبر 2 پہ یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، یہ ہمارے قواعد میں بہت زیادہ استعمال ہوگا. جس الف پر زبر زیر پیش یا جزم ہو وہ الف نہیں ہوتا بلکہ وہ حمزہ ہوتا ہے. اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت آ جائے ان میں سے یا پھر جزم آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ سے کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو اس لیے الف ہم اسے نہیں کہیں گے. الف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، سمپل الف لکھا ہو، جیسے یہ الف ہے، ٹھیک ہے. اس الف کے اوپر اور نیچے کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی بھی یہاں پہ نشان آ جاتا ہے جزم کا، زبر زیر پیش کا، دو زبر دو زیر دو پیش، تو پھر یہ الف نہیں رہے گا، حمزہ بن جائے گا. تو الف وہ ہوتا ہے جو بالکل سادہ سمپل ہو، اس کے اوپر نیچے کچھ بھی نہ ہو، وہ الف ہوتا ہے. اسی لیے اس قاعدہ والوں نے، مطلب جنہوں نے یہ قاعدہ ڈیزائن کیا ہے، تو انہوں نے الف یہاں پہ نہیں لکھا، حالانکہ سب سے پہلا حرف جو ہے وہ الف ہے. اب یہاں پہ انہوں نے کیوں نہیں لکھا؟ اسی وجہ سے کیونکہ یہ زبر کا بیان ہے، تو یہاں پہ اگر الف کے اوپر زبر لگائیں گے تو وہ الف نہیں، اس کو حمزہ پڑھا جائے گا. تو یہاں پر ہم اس لیے الف نہیں پڑھ رہے کیونکہ یہاں پہ وہ حمزہ بن جائے گا. اگر الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پیش آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے اس الف کو حمزہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس وقت حمزہ بن چکا ہے، اس کے اوپر زبر آ گیا ہے. تو جب الف کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی آ جائے، کوئی بھی حرکت یا تنوین میں سے یا اسی طرح جزم میں سے کچھ آ جائے، تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. تو یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے. اس کو بھی حمزہ زبر آ اور اس کو بھی حمزہ زبر آ بولیں گے، الف نہیں بولیں گے. جس الف پر زبر زیر پیش یا جزم ہو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کو حمزہ ہی پڑھیں. الف صرف وہ ہوتا ہے جو حرکت یا جزم کے بغیر ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، ٹھیک ہے. جیسے یہ ہے، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو وہ الف مدہ ہوگا، یعنی پھر اس کو الف پڑھیں گے، با زبر الف با، ایسے. اور یہاں پہ یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، اس کو پڑھیں گے با زبر حمزہ با، کیونکہ الف کے اوپر جزم آ گیا ہے. دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو حرکات بولتے ہیں. حروف تنوین پر بعض اوقات غنہ بھی کیا جاتا ہے، تو ان کے قواعد انشاءاللہ العزیز ہم بعد میں پڑھیں گے جب ہمارا غنہ کا بیان شروع ہوگا. اب غنہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ غنہ کی ڈیفینیشن بھی آپ دیکھ لیں. غنہ کی ڈیفینیشن ہے کہ ناک میں آواز لے جانا اور ایک الف کے برابر وہاں پہ آواز کو ٹھہرانا، یہ غنہ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. آواز کو
ناک میں لے کر جانا اور ایک الف کے برابر، ایک الف کی مقدار کے برابر وہاں پر آواز کو ٹھہرانا، جیسے ان عم، تو یہ ایک الف کی مقدار ہے۔ ایک الف کی مقدار کا کیسے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے، اس کی مقدار کیسے ہم چیک کر سکتے ہیں؟ اس کی جو آسان تر صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا کھلا ہوا ہاتھ آرام سے بند کریں، سپیڈ سے نہیں، بالکل آرام سے، نرمی سے اس کو بند کریں، یعنی مٹھی بنائیں، تو اتنی ایک الف کی مقدار ہوتی ہے۔ یا بند ہاتھ کو آپ آرام سے کھولیں، ٹھیک ہے، تو یہ مقدار ہے ایک الف کی۔ یا دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ 2 سیکنڈز کے لیے، ٹھیک ہے، 2 سیکنڈز کے لیے یہاں پہ آپ آواز کو ناک میں ٹھہرائیں گے تو وہ ایک الف کی مقدار ہوگی۔ تو آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر ٹھہرانا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ جیسے ان عم، تو یہ ناک میں نے ایک الف کے برابر آواز کو ٹھہرایا ہے۔ یہاں پہ وہی قاعدہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا وقف کے بیان میں، کہ حرف تنوین کے ساتھ جو الف اور یا لکھے ہوتے ہیں، الف اور یا لکھے ہوتے ہیں، وہ پڑھے نہیں جائیں گے۔ جیسے یہاں پہ با دو زبر الف لکھا ہوا ہے نا، با دو زبر الف بن، اس کو چاہے الف بولیں بھی لیکن پڑھا اسی طرح ہی جائے گا، با دو زبر بن پڑھ لیں یا با دو زبر الف بن پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دال دو زبر دن پڑھ لیں یا دال دو زبر یا دن پڑھ لیں، اس کا ساؤنڈ ایک ہی ہے، اس لیے یہ جو الف اور یا لکھے ہوتے ہیں حروف تنوین کے ساتھ، یعنی جن حروف پہ تنوین آتی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، اگر ان کے ساتھ الف اور یا لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھے نہیں جائیں گے، وہ ویسے لکھے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پہ ہم اس کو پڑھیں گے با دو زبر بن، اگر با دو زبر الف بھی بولیں گے تو پھر بھی بن ہی پڑھا جائے گا، با دو زبر الف بن یا با دو زبر بن، تو اس کو با دو زبر بن ہی پڑھنا چاہیے۔ کچھ قرائے کرام ان کو اس طرح سے پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ تا دو زبر الف تن، سا دو زبر الف سن، تو یہ الف نہیں بولنا چاہیے تنوین میں۔ تو یہاں پہ ایک اور قاعدہ جو کہ ہم نے وقف میں نہیں پڑھا تو وہ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر وقف کی صورت میں گول تا آ جائے، یعنی آخری حرف اگر اس طرح کا گول تا ہو تو اس کو کیا بنائیں گے؟ تاہم تنوین اگر گول تا پر آ جائے تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے، یعنی اس طرح سے جیسے یہ بقرۃ لکھا ہوا ہے، آخری حرف اگر گول تا ہو تو اس کو ہائے ساکنہ سے تبدیل کر دیتے ہیں وقف کی صورت میں۔ جب ہم وہاں پہ ٹھہریں گے تو اس کو ہم ہائے ساکنہ، یعنی ایسی ہا کہ جو ساکن ہو، ہائے ساکنہ سے مراد یہ ہے، تو اس گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، جیسے بقرۃ سے بقرہ، بقرۃ سے بقرہ۔ یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ باقی سب کو ہم ساکن کر دیتے ہیں لیکن دو زبر ساکن نہیں ہوتا، دو زبر کی جو تنوین ہے یہ ساکن نہیں ہوتی، اس کو ایک زبر کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں اسی حرف پہ، اور دوسری زبر کو ہم الف بنا دیتے ہیں، لیکن اگر یہ دو زبر گول تا پہ آ جائے تو پھر یہ بھی ساکن ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ اگر دو زبر گول تا پہ آ جائیں تو پھر یہ ساکن ہو جاتی ہے، یعنی اس کو ہائے ساکنہ سے تبدیل کر دیں گے۔ اگر دو زبر کسی اور حرف پہ آتی ہے گول تا کے علاوہ تو پھر اس کو ساکن نہیں کریں گے، اس کو پھر ایک الف کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے جمیعن سے، جیسے یہ اوپر لکھا ہوا ہے جانا فن سے جانا فا، اس طرح سے پڑھیں گے۔
تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم سے رہ گئی ہیں وقف کے لحاظ سے، تو میں آپ کو کور کروا رہا ہوں اس قاعدہ سے۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سافاراتین، تو یہ گول تا ہے، تو جب ہم اس پر وقف کریں گے تو اس کو ہائے ساکنہ سے تبدیل کر دیں گے، سافاراتین سے سافارہ۔ اسی طرح حسناتن سے حسنہ، تو جہاں پہ بھی گول تا آئے گا تو اس کو ہم نے ہائے ساکنہ سے بدل دینا ہے۔ جی ایک میسج چیٹ باکس میں یہ ایک میسج ہے کہ بکس کے حوالے سے بتا دیں تجوید کی جو بکس ہیں۔ جی آپ کو اس کورس میں 2 بکس پڑھائی جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک تو یہ قاعدہ ہے، قرآنی قاعدہ بیسک تجوید، اس میں لکھی ہوئی ہے، یعنی جو تجوید کے رولز ہیں، اور نوٹس میں بھی تجوید کے رولز ہیں جو آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ جو چیزیں نوٹس میں نہیں ہیں وہ اس قاعدہ میں ہم کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور جو پریکٹس ہے انہی قواعد کی، جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا حروف مستعلیہ، کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں، ان کا مجموعہ یہ ہے، اور یہ والے حروف ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے ان کی پریکٹس نہیں کی کہ ان کو موٹا کیسے کرتے ہیں۔ یا اسی طرح جو سٹی والے حروف ہم نے پڑھے ہیں کہ ان کو کیسے سٹی کے ساتھ پڑھیں گے، یا حروف قلقلہ کو قلقلہ کیسے کریں گے، یہ ساری کی ساری پریکٹس ہم تحفۃ القاری کتاب میں کریں گے۔ یہ 2 کتابیں آپ کو پڑھائی جائیں گی، ایک قرآنی قاعدہ کے نام سے اور دوسری تحفۃ القاری کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے نوٹس ہوں گے انشاءاللہ۔ جی تو یہاں پہ ایک اور چیز میرے سامنے آئی ہے، فارغب پر اگر وقف کریں تو اس کو فارغب ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم آخری حرف کو دیکھتے ہیں، آخری حرف اگر پہلے سے ہی ساکن ہو تو اس کو اسی طرح ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی کریں گے، وہ قاعدہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے قلقلہ، کہ یہاں وقف کی صورت میں ہم قلقلہ بھی کریں گے۔ قلقلہ کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، کتب جدن، قاف طا با جیم دال، اور ان کی شرط بھی ہم نے پڑھی تھی کہ جب یہ ساکن ہوں تو پھر ہی قلقلہ ہوں گے، ادروائز قلقلہ نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرغب میں با آخری حرف ہے، کتب جدین میں سے ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، اور اس کی شرط بھی پائی جا رہی ہے، وہ ساکن ہے، یعنی جب ان کے اوپر جزم ہو تو پھر ہی قلقلہ ہوں گے۔ تو لہٰذا یہاں وقف کرتے ہوئے بھی ہم قلقلہ کریں گے، فرغب، اس طرح جمپ کر کے ہلا کے پڑھیں گے، فرغب۔ اسی طرح ہم سورہ لہب میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، وتب، تو اس طرح سے ہم وہاں پہ ابھار کر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح حسادہ سے، یہ حسادہ تھا تو ہم نے جب وقف کیا تو یہ دال ساکن ہو گیا اور اس کی شرط پائی گئی، تو یہاں پہ بھی ہم قلقلہ کریں گے، حسادہ سے حساد۔ شد والے حرف پر وقف کیسے کیا جاتا ہے؟ جیسا کہ یہ لفظ ہے، یہ کلمہ ہے امرو، امرو کا آخری حرف ہے را، اور اس کے اوپر شد بھی ہے، پیش بھی ہے،
تو لہٰذا یہاں پہ وقف کیسے کریں گے، کیسے رکیں گے یہاں پہ؟ تو یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم حرکات کو دیکھیں گے یا تنوین میں سے دیکھیں گے کہ اس پہ کیا ہے، تو پھر اسی کے قواعد کے مطابق اس کو حل کریں گے. جیسا کہ اس قاعدہ اس کلمہ پر پیش ہے امرو پہ، اور جب پیش آتا ہے تو ہم اس کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیتے ہیں، یعنی جزم بنا دیتے ہیں. تو جب ہم یہاں پہ اس کو ہٹا کے یہ پیش کو جزم بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا امر. لیکن یہ جو شد ہے یہ نہیں ختم کریں گے، اس کو ہم حذف نہیں کر سکتے، یہ وہیں پہ ہی رہے گی. اب اس شد کی بنا پر ساکن تو ہم نے کر ہی لیا اس پیش کو، ٹھیک ہے، اس پیش کو ہم نے جزم بنا دیا، لیکن شد کو ہم ختم نہیں کریں گے. تو شد کی صورت میں ہم کیسے وقف کریں گے؟ اس کو سختی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سختی سے وقف کریں گے، تھوڑا اس کو دباؤ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں گے. جیسے امرو سے امر، امر، یعنی را کو سختی سے پڑھیں گے. اسی طرح لہن، لاہنہ پر جب ہم وقف کریں گے تو آخری حرف کو دیکھیں گے، وہ نون ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کو جزم بنا دیں گے، لیکن شد وہیں پہ موجود رہے گی. تو اس لیے یہاں پہ پڑھیں گے لاہن. تو یہاں پہ نون کے اوپر شد ہے، اور نون کے اوپر جب شد آ جائے تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. اس کے قواعد انشاءاللہ العزیز بعد میں ہم پڑھیں گے، آپ کو پھر ایزیلی جو ہے وہ ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی. اسی طرح غنی یون پر دو پیش ہیں، دو پیش کو ہم وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے، یعنی جزم بنا دیں گے. تو پھر اس کو پڑھیں گے غنیج، غنیج، یعنی اس کو سختی سے پڑھیں گے. تو یہ آج کے قواعد الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. باقی اس کے بعد جو بیان ہے وہ کل انشاءاللہ العزیز ہم شروع کریں گے کل کی کلاس میں. تو آج کی کلاس میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے. ویسے ٹائم بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے آج کی کلاس کا. تو اب ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز کل کی کلاس میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.